خاص کر آج کا جو ٹاپک ہے وہ میرے ان ہم سفر ساتھیوں کے لیے بہترین اور انتہائی ضروری ثابت ہوگا، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے کہ جن لوگوں نے سورہ قریش پر محنت کی ہے، کہ جن لوگوں نے سورہ قریش پہ ریاضت کی ہے، کہ جن لوگوں نے سورہ قریش کے اعمال کو مکمل کیا ہے، اور جو لوگ سورہ قریش ابھی مستقل پڑھ رہے ہیں۔ میں نے آپ تمام لوگوں سے کہا تھا کہ اب جن لوگوں نے سورہ قریش کے اعمال کچھ مکمل کر لیے ہیں، اب میں ان کو طریقہ کار سکھاؤں گا، اب میں ان کو طریقہ کار سمجھاؤں گا، اور وہ طریقہ کار سمجھاؤں گا جو میرے خود پریکٹس میں ہیں، جو میرے خود اپنے تقریباً اپنے کلینک پر میں اس طریقے پہ لوگوں کا علاج و معالجہ کرتا ہوں، اور یہی وہ طریقہ کار جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچے، میرے استادوں سے مجھ تک پہنچے۔ میں تمام طریقہ کار اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو سورہ قریش کے ذریعے سمجھاتا رہوں گا۔ تو آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جادو کی اندھیر نگری اور سورہ قریش کی روشنی۔ یعنی کہ جادو کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو یقیناً ہمارے اندر ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے، اور جادو کی ابتدا ہی حسد سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی کہ حاسدین جب آپ کے بڑھ جاتے ہیں نا تو تب اس کی انتہا جادو ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ حسد کی ابتدا یہ ہے کہ وہ اپنی آگ میں جلتا ہے، اور حسد کی انتہا یہ ہے کہ وہ کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب ہم جادوگر کی شناخت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ جادو کرنے والا شخص ہے کون؟ یقیناً کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے، اور جب اللہ رب العزت تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، جب اللہ رب العزت تمہیں نعمت دینے کا ارادہ کرتا ہے، جب اللہ رب العزت تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے تو تمہارے حاسدوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ اب یقیناً حاسدین کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیا حاسدوں کو پہچانا جا سکتا ہے؟ کیا جادوگر جو جادو کرتے ہیں، جو جادو کرواتے ہیں اپنے چند عوض، اپنی غرض سے، تو ان جادو کروانے والے کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان کی شناخت کر سکتے ہیں؟ ہم اس سے کیسے ان کے نام نکال سکتے ہیں؟ آج کے ٹاپک میں آپ کو سورہ قریش کے ذریعے جادو مکمل اتارنے کا طریقہ کار سکھاؤں گا، سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا۔ جب طریقہ کار پورا سکھا دوں گا، سمجھا دوں گا، اور اس کے بعد پھر میں جادوگر کی شناخت کا طریقہ کار آپ کو سکھاؤں گا کہ ہم اس کو شناخت کیسے کر سکتے ہیں، تاکہ ہم شک کی دنیا سے باہر نکلیں۔ ہمارے دلوں سے یہ شک پیدا ہو، شاید یہ تھا، شاید یہ تھا، شاید وہ تھا، شاید اس نے کر دیا۔ یہ شاید کا جو لفظ ہے نا، یہ اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ جہاں لفظ شاید کا آتا ہے وہاں پہ شک آتا ہے، اور جہاں شک آتا ہے وہاں پہ اچھی خاصی محبتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ چاہے سامنے والا تم سے کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو، اس کی ساری مخلصی جو ہوتی ہے نا وہ سب دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب انسان شک کی بنیاد پر کسی پہ شک کرتا ہے، جب کسی وجہ سے اس کے اوپر شک کرتا ہے۔ ہمیں شک نہیں کرنا، ہم نے اب اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کون ہے، کہ جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ کون ہے، کہ جس نے ہماری زندگیوں کو برباد کر دیا ہے۔ یقیناً جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس جادوگر کا نام بھی بتایا، آپ کو اس کی شناخت بھی بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ کون ہے، اور کن اس کی بیٹیوں نے مل کر جادو کیا، زبیدہ بن عاصم کا جو واقعہ ہے۔ ہم جادوگر تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جادو کے شناخت کے میں نے بہت طریقہ کار، اس کے جادو کے پتہ کرنے کے ہم پہ معاملہ کیا ہے، اس کے شناخت کے اور اس کے پتہ کرنے کے میں نے بہت طریقے اپنی ویڈیو میں سمجھائے ہیں۔ آج میں آپ کو سب سے پہلے
جادو اتار کرنے کا وہ طریقہ کار سمجھا رہا ہوں، وہ طریقہ کار سکھا رہا ہوں سورہ قریش کے ذریعے. اچھا یہ سورہ قریش کے ذریعے خاص ہے، باقی اگر آپ چہل کاف کے عامل ہیں تو آپ چہل کاف کے ذریعے کر سکتے ہیں. آپ ناد علی کے عامل ہیں، آپ ناد علی کے ذریعے کر سکتے ہیں. آپ سورہ مزمل کے عامل ہیں، سورہ مزمل کے ذریعے کر سکتے ہیں. حزب البحر کے عامل ہیں، حزب البحر کے ذریعے کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی دعا کے عامل ہیں یا کسی بھی سورت کے عامل ہیں، اس کے ذریعے یہ طریقہ کار کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو طریقہ کار میں سکھا رہا ہوں سامان کے ساتھ، یہ پورا ایک بیس ہے. اب اس بیس کے اوپر آپ اپنے کامل عمل کے ذریعے اس پہ کوئی کام کریں گے تو وہ 100% فائدہ ہوگا آپ پر. لیکن بالخصوص اس کو میں نے منسوب کیا ہے سورہ قریش سے، کیونکہ یہ سورہ قریش کا سامان ہے، اور خاص کر اپنے ساتھ چلنے والے ان ہم سفر ساتھیوں کے لیے کہ جو 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ کر محنت اور ریاضتیں کرتے ہیں تاکہ ان کو صلہ ملے. اور یقیناً میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنی ایک بیاض بنا لیں گے جس کے اندر سارے طریقہ کار آپ ایک نوٹ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ وہ قیمتی اثاثہ ہے جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا. میرا کوئی بھی طریقہ کار آپ کو نہ تو کسی کتابوں میں ملے گا، نہ کسی سوشل میڈیا پہ ملے گا، نہ کسی فیس بک پہ ملے گا، نہ کہیں یہ ملے گا. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک عمل سے مکمل جادو کا توڑ، وہ جھوٹ ہوتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10 منٹ میں جادو کا اتار، وہ جھوٹا ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، جادو کا مکمل علاج جو نا گھنٹوں میں نہیں ہوتا. جس طرح جادو جسم کے اندر صلاحیت کرتا ہے، جس حد تک وہ انسان کے جسم کے اندر صلاحیت کر جاتا ہے، اس کو اتنا ہی وقت اتنا ہی ٹائم لگتا ہے ادھر سے اخراج ہونے کے لیے. اب کوئی جادو کسی کے اوپر 30 سال پرانا ہے تو کیا اس کو اتارنے میں 30 سال لگیں گے؟ نہیں. اب جادو کی نوعیت دیکھی جاتی ہے کہ جادو کی نوعیت کیا ہے. اگر ایک وہ جادو جو تقریباً حال ہی میں ہوا ہو، تو اگر اس طریقے کے بعد جو طریقے کا میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے، میں اس طریقے کو جو آپ کو سمجھاؤں گا، اگر اس طریقے پہ کریں گے، اگر حال ہی کا جادو ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر اس جادو کو ایک عرصہ ہو گیا، وہ جادو آپ کی اولادوں میں نسلوں میں منتقل ہوا ہے، تو اس کے لیے پھر آنے والے وقتوں میں پھر میں چوکی کے طریقے کار سمجھاؤں گا. ابھی میں کنڈے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں آپ کو. پہلے میں نے مٹی کے ہانڈی کا بتایا تھا. اب یہ مٹی کے ہانڈی کا طریقہ کار نہیں ہے جادو اتارنے کا. جادو اتارنے کے بہت طریقے کار ہیں، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو سب سمجھاؤں گا. سب سے پہلے ہمیں جادو اتار کرنے کے لیے کن کن سامان کی ضرورت پڑے گی، وہ سامان آپ لوگ پہلے اپنے پاس لکھ لیں. آپ لوگ اپنے پاس پین اور کاپی لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے. ٹھیک ہے؟ تب سب سے پہلے آپ سامان اگر لکھ لیں گے تاکہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھلے مجھے 1 گھنٹہ اور ایکسٹرا لگتا ہے میں آپ کو دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ یہ اگر یہ طریقہ کار سمجھ میں آ گیا نا آپ کے، تو سمجھ لیں کہ آپ کی آدھی زندگی کے مسائل حل ہو گئے. آدھی زندگی کے مسائل ہو گئے. سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑے گی، نمبر 1 سوا پاؤ گوشت. اچھا، گوشت چاہے گائے کا ہو، بکرے کا ہو، اونٹ کا ہو، کسی کا بھی گوشت ہو، سوا پاؤ گوشت لیں. ٹھیک ہے؟ اس کی 20 بوٹیاں بنا لیں. اچھا، اس کے طریقے کار سمجھاؤں گا کہ گوشت کو کیسے تیار کرتے ہیں. اور پہلے میں سامان لکھوا دوں کہ آپ سامان لکھ لیں پہلے سامان کیا کیا ہے. ٹھیک ہے؟ نمبر 2 آپ کو استعمال کرنا پڑے گا مٹی کا کنڈا. اچھا، مٹی کا کنڈا. مٹی کا کنڈا سمجھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جس پہ دہی جماتے ہیں. اب تو اسٹیل کے تھال آ گئے جس میں دہی جماتے ہیں، ورنہ پہلے مٹی کے وہ کنڈے ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ مٹی کا کنڈا لینا ہے بڑا والا، کہ جس میں دہی جماتے تھے پہلے کے زمانے میں. ابھی بھی مٹی کے کنڈے ملتے ہیں، 1 عدد لیں. ٹھیک ہے؟ نمبر 3 آپ نے لینا ہے کالا ماش 1.25 کلو. ٹھیک ہے؟ نمبر 4 آپ نے لینا ہے سندور 50 گرام.
نمبر 5 آپ نے لینا ہے 5 رنگ کی مٹھائی. 5 رنگ کی مٹھائی یعنی کہ 1 پیس. نمبر 6 آپ نے لینا ہے 1 عدد چراغ. 1 عدد چراغ لینا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 7 آپ نے لینا ہے لال کپڑا 2 میٹر. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم جادو کا اوتار کرتے ہیں تو ہمیں لال کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم کسی آسیب کو جلاتے ہیں، جب ہم کسی شریر جنات کو جلاتے ہیں، جب ہم کسی خبیث کا اتارا کرتے ہیں تو ہم کالا کپڑا استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ جنات کو اگر ہم جلائیں گے، کوئی شیاطین جنات کو ہم جلاتے ہیں، ہم شریر جنات کو اگر جلاتے ہیں، ہم کسی خبیث ہمزاد کو اگر جلاتے ہیں، ہم کسی آسیب کو جلاتے ہیں، چڑیل کو جلاتے ہیں، یا کسی بھی ایسی ارواح کو جلاتے ہیں کہ جو جسم میں آ کے انسان کو تنگ اور پریشان کرتی ہے، تو اس میں ہم کالا کپڑے کا استعمال کرتے ہیں. اور جب کسی جادو کا توڑ کرتے ہیں، چوکی کا استعمال کرتے ہیں، پچی کا استعمال کرتے ہیں، یا جادو کے اس کی ہم مختلف سورہ قریش کے ذریعے چوکی لگاتے ہیں یا ہم پنچھی بٹھالتے ہیں، تو اس میں ہم لال کپڑے کا استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ ہم نے جادو کا اگر اتارنا ہے تو ہم نے لال کپڑا لینا ہے. اور اگر ہم نے کسی دوسرے معاملہ، اچھا ابھی تو ایک طریقے کا جادو کا صرف سکھا رہا ہوں، پھر میں آسیب کو حاضر کرنے کا اور پھر طریقے کار سے اس کا بھی سمجھاؤں گا. ایسے نہیں جیسے سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھری میں وہ چیخ رہا ہے ہاں کون ہے تو، کیا نام ہے تیرا، یہ وہ نہیں. سمپلی طریقہ کار ایسا جو عقل میں بھی آئے اور شریعت کی حدودوں میں ہو، وہ طریقہ کار آپ کو سکھاؤں گا میں. ٹھیک ہے. اچھا نمبر 8 ہم نے لینا ہے پان کا پتا. پان کا پتا 1 عدد. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک فرد کا طریقہ کار سکھا رہا ہوں آپ کو. اگر مثال کے طور پہ آپ نے 2 بندوں کا کرنا ہے، 3 بندوں کا کرنا ہے، 4 بندوں کا کرنا ہے، 6 بندوں کا کرنا ہے، تو اسی طریقے کے آپ اس کو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. آپ نے لینا ہے لونگ کا جوڑا. ٹھیک ہے. جوڑا یعنی کہ 2 لونگوں کو ایک جوڑا بنے گا. 2 لونگوں لے کے اس پہ دھاگا چڑھا دیں گے آپ. ٹھیک ہے. وہ آپ لے لیں گے لونگ کا جوڑا 2 عدد. ٹھیک ہے. 10واں آپ نے لینا ہے مہندی. جو ہاتھوں میں مہندی لگتی ہے نا، وہ والی مہندی لینا ہے. طریقہ کار پورا سکھاؤں گا، اس کا سمجھاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے. اچھا اب ہو گیا ہمارا پان بھی ہو گیا، مہندی بھی ہو گئی، اور لیمو 11واں لیمو لینا ہے ہم نے 9 عدد. ٹھیک ہے. اچھا گوشت ہو گیا، لال کپڑا ہو گیا، مٹی کا کنڈا ہو گیا، کالا ماش ہو گیا، سندور ہو گیا، لیمو ہو گئے، 5 رنگ کی مٹھائی ہو گئی، پان ہو گیا، مہندی ہو گئی، اور لونگ ہو گئی، چراغ ہو گیا، اور بس یہ طریقہ کار ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ پہلے یہ سامان نوٹ کر لیں. اس کو زوم کر دو نویر، تاکہ یہ سب یہ چیزیں لکھ لیں. یہ سامان کی ضرورت پڑے گی ہمیں جادو کے اتار کے لیے. 1 منٹ میں یہ بھی لکھ دوں، جادو کے اتار کا سامان. یہ سامان آپ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اوکے. اب یہ سارا اچھا سامان ایک دفعہ اور ریپیٹ کر لیتا ہوں میں. 1.25 پاؤ گوشت لیں، اس کی 20 بوٹیاں بنا لیں. ٹھیک ہے. مٹی کا 1 کنڈا لیں، مٹی کا 1 کنڈا، کالا ماچ 1.25 کلو، سندور 50 گرام، 5 رنگ کی مٹھائی، 1 عدد چراغ، لال کپڑا 2 میٹر لیں، پان کا پتا 1 عدد لیں، لونگ کا جوڑا 2 عدد لیں، مہندی حسب ضرورت، جتنی حسب ضرورت ہوگی ہمیں، حسب ضرورت. ٹھیک ہے. لیمو 9 عدد، جادو کے اتار کا سامان. ٹھیک ہے. اب میں اس کو مٹا دیتا ہوں. اب ہم آتے ہیں اس کے طریقہ کار پر. ٹھیک ہے. سب سے پہلے کرنا ہوگا آپ نے یہ کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے پیر والے دن،
یعنی کہ پیر والے دن آپ نے سارا سامان تیار کرنا ہے. اس کا استعمال کریں گے ہم منگل کے دن. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر ہندی میں سوموار کو ہم سامان خریدیں گے تو منگلوار کو ہم اس کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, منڈے والے دن یعنی کہ منڈے کو سارا سامان ہم خرید کے لے کر آئیں گے, اس کو تیار کریں گے. تیار کرنے کا طریقہ میں سمجھاتا ہوں, اور منگل کے دن اس کو اپلائی کریں گے, منگل کے دن اس کا عمل کریں گے. ٹھیک ہے, اور ہاں ایک عدد ہم نے مرغ لینا ہے, ایک عدد کالا مرغ, یہ 12واں ہے, ایک عدد کالا مرغ. ٹھیک ہے, یہ سارا سامان ہم لے کر آ جائیں گے پیر والے دن. اچھا, ہم نے اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے کرنا ہم نے یہ ہوگا کہ سارا سامان لے کے رکھ دینا, سب تیار کر, یہ سارا سامان خرید کے ہم نے رکھ دینا ہے. سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہوگا کہ ہم نے فلیتہ سلیمانی, ٹھیک ہے, فلیتہ سلیمانی ہر جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں ان کو پتہ ہے فلیتہ سلیمانی کیا ہے, میری ویڈیو پہ تفصیلی اس کا ذکر ہے, اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی فلیتہ سلیمانی ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر بھی لیجئے گا. ٹھیک ہے, آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ ایک مرغ جو ہم مرغ لے کر آئیں گے نا منڈے والے دن, یعنی کہ پیر کی رات کو ہم نے فلیتہ سلیمانی لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور فلیتہ سلیمانی لکھنے کے بعد ہم نے مرغ کے پیر پہ باندھ دینا ہے, کسی کپڑے میں لپیٹ کے اس کو گرا لگا دینا ہے, اور اس کو ایک جگہ رکھ دینا ہے, گھر کے اندر کہیں بھی رکھ دیں. ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ آپ اس کو سرانے رکھ کے سونا ہے, نہیں, گھر میں کہیں بھی رکھ دیں, لیکن ہونا اسی گھر میں چاہیے جس کا ہم علاج کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ آپ نے فلیتہ سلیمانی لکھنا ہے. ایک تو آپ نے مرغ کے پیر پہ باندھ دیا, ٹھیک ہے, اور ایک فلیتہ سلیمانی آپ نے لکھا اور اس مریض کے باندھا کہ جس کا آپ علاج کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر آپ معالج ہیں, آپ کسی مریض کا کر رہے ہیں, تو آپ مریض سے سارا سامان منگوا لیں. ٹھیک ہے, آپ 2 دن پہلے منگوا لیں. اگر آپ خود گھر کا کر رہے ہیں تو آپ کو وہ کوئی ایشو نہیں ہے, آپ ظاہر سی بات ہے مریض کو بار بار تو نہیں بلائیں گے, آپ نے سارا سامان منگوا لینا ہے. اس کے بعد آپ نے فلیتہ سلیمانی لکھنا ہے, ایک مرغے کے پیر میں باندھ دینا ہے اور ایک مریض کے الٹے بازو پہ باندھ دینا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب کرنا یہ ہوگا آپ نے کہ رات کو سو جائیں, مریض بھی سو جائے اور یہ مرغ بھی گھر میں رکھا رہے. اب صبح جب سو کر اٹھیں گے, سب سے پہلے کرنا یہ ہوگا کہ اچھا وہ تعویذ بندہ رہے گا اس وقت تک جب تک یہ سارا کام تیار نہ ہو جائے. 1.25 پاؤ گوشت لے لیں, اس کی 20 بوٹیاں بنا لیں. ٹھیک ہے, ہر بوٹی پر 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے دم کر دیں. ٹھیک ہے, اور 10 ہاتھوں کی انگلیاں, 10 پیروں کی انگلیاں, ایک بوٹی اس کے انگلیوں پہ اوپر اتار کے اس کو پورا اس کو پسے اتار دیں 21-20 مرتبہ, ایسے جیسے مریض کو پسے اتارتے ہیں, اور ایک جگہ پہ رکھ دیں. اچھا, جب صبح ہوگی نا منگل کی, یعنی کہ پیر کی رات کو سب کچھ کر لیا, منگل کی صبح ہو گئی, آپ نے سب سے پہلے مرغ لینا ہے, اس کو ذبح کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو خون ہوگا نا وہ ایک پیالی میں ڈال دینا ہے, کہیں ایک پیالی میں رکھ لیں اس کو. صحیح ہے, وہ خون آپ کے کام کا ہوگا جو مرغے کا ہے. ٹھیک ہے, اور مرغا صدقہ کر دیں, آپ کسی کو بھی دے دیں. ٹھیک ہے, آپ نے 1.25 پاؤ گوشت لے کے اس کی 20 بوٹیاں بنا لینی ہے. اچھا, مٹی کا کنڈا ہوگا, مٹی کے کنڈے کے بیچ میں جو نا آپ نے فلیتہ سلیمانی لکھنا ہے. فلیتہ سلیمانی آپ کی اسکرین پہ بھی شو ہو رہا ہوگا اور ڈسکرپشن میں موجود ہے. یعنی کہ کنڈے کے اندر آپ نے فلیتہ سلیمانی لکھ دیا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آپ نے 20 بوٹیاں مٹی کے کنڈے میں ڈال دی. اب آپ نے کالا ماچ 1.25 کلو لینا ہے اور سندور لینا ہے. اب آپ نے ان سامان کے اوپر 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے دم کر دینا ہے. 70 مرتبہ سارے سامان پہ سورہ قریش پڑھ کے دم کر دینا ہے. آپ نے کالا ماچ اور سندور دونوں ملا کر مریض کے اوپر سے اتار کے مریض کے ہاتھوں پہ اور اس کے اوپر مل کے اس کو کنڈے میں ڈال دینا ہے سارا. یعنی کہ کنڈے کے اندر آپ نے گوشت ڈال دیا, آئی بس سمجھ میں, کالا ماچ اور سندور ڈال دیا اور مٹھائی اتاری, مٹھائی آپ نے کنڈے میں رکھ دی. ٹھیک ہے, اور پان پیڑا لیا, یعنی کہ پان کا پتا, جو پان عموماً لوگ کھاتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا جو مختلف ناموں سے ملتا ہے. آپ نے پان لے لینا ہے, اس کے اوپر مہندی لگا دینا ہے پوری. مہندی لگانے کے بعد آپ نے وہ لونگ کا جوڑا, جو 2 عدد لونگ کا جوڑا ہے, وہ اس پہ رکھ دینا ہے. آئی بس سمجھ میں, اور وہ مریض کے اوپر سے اتار کر آپ نے کنڈے میں رکھ دینا ہے.
یعنی کہ آپ نے ماش اتار دیا سندور ملا کے, مریض کے اوپر سے اتار کے مل کے کنڈے میں ڈال دیا, آئی بس سمجھ میں. مٹھائی بھی آپ نے کنڈے میں ڈال دی, آئی بس سمجھ میں. اور پان کا پتا اور لونگ کا جوڑا اس کے اوپر رکھ کے آپ نے کنڈے میں ڈال دیا. اب یہ کنڈے کے اندر سامان چلا گیا. اب رہ گیا ہمارا چراغ. کیا رہ گیا؟ چراغ رہ گیا اب ہمارا, ٹھیک ہے, اور لیمو رہ گیا ہمارا. یہ دو چیزیں رہ گئے. اور اس کے اوپر آپ نے لال کپڑا اس کے اوپر ڈال دینا ہے. کس کے اوپر؟ جو آپ نے کنڈا تیار کیا ہے اس کے اوپر لال کپڑا ڈال کے اس کو ڈھک دینا ہے پورا, ٹھیک ہے. اب یہ پورا تیار ہو گیا. اچھا, اس کے بعد آپ نے مریض کے اوپر سے 20 مرتبہ اتارنا ہے. مریض کے اوپر سے 20 مرتبہ اتار کے آپ نے ایک طرف رکھ دیا اس کو, ٹھیک ہے. اب فلیدہ سلیمانی جو اس کے الٹے بازو پہ بندھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, آپ نے وہ کھولنا ہے, ٹھیک ہے. مریض کے تھوڑے سے بال کاٹنا ہے, اس کے ناخن کاٹنا ہے, اور اس کو اس پہ تعویذ کے اوپر رکھ کے اس کو جلا دینا ہے. اس کی جو راکھ ہوگی نا, وہ راکھ آپ نے اس کے اوپر رکھنا ہے. جو پان کا پیڑا تھا نا, پان کا پتا جو تھا جس پہ مہندی لگی ہوئی تھی اور لونگ رکھا تھا, اس کے اوپر وہ راکھ ڈال دینا ہے اور بالکل ایز اٹ از رکھ دینا ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. اس کے اوپر یہ کام تیار کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد مریض کے اوپر سے اتار کے اس کو کسی جھاڑ میں, کہاں پہ؟ کسی جھاڑ میں, یا کہیں ایسی جگہ پہ جو بالکل ویران ہو, یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ بچے نہ کھیلتے ہوں, وہاں پہ اس پورے توشے کو رکھ کر اور پھر وہاں سے لوٹ جانا ہے. آپ نے مڑ کر نہیں دیکھنا, آپ نے بالکل یہ کام کر کے لوٹ جانا ہے. اب ہمارا رہ گیا چراغ. اب چراغ کا کرنا کیا ہوگا؟ یہ چراغ کا کرنا یہ ہوگا, آپ نے فلیدہ سلیمانی, فلیدہ سلیمانی جب یہ کام کر کے گھر آ جائیں گے نا, اس کے بعد فلیدہ سلیمانی آپ نے لکھنا ہے. لکھنے کے بعد اس کو روئی کی اس کی آپ نے بتی بنانا ہے. بتی بنانے کے بعد اس کو چراغ میں روشن کر کے اس کو جلا دینا ہے. اب چاہیں آپ اس کو 3 دن جلوا لیں, 5 دن جلوا لیں, یا 7 دن جلوا لیں, ورنہ ایک ہی دن کافی ہے. یہ اتنا اسٹرانگ طریقہ کار ہے. اچھا, اس کا فائدہ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا جسم اسی وقت ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کا جب جسم ہلکا ہوگا, آپ کو لگے گا کہ آپ کے جسم کے اندر سے کچھ نکلا ہے. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کا اتار کر دیا جاتا ہے نا, تو ایسا لگتا ہے کہ انسان کو فیور ہو گیا, بخار ہو گیا, یا کمزوری سی فیل ہو رہی ہے. یہ سمپل سے طریقہ کار ہے جادو کے اتارنے کا, سورہ قریش کے ذریعے. آپ نے سورہ قریش پڑھ کے 70 مرتبہ ان تمام سامان پہ دم کر دینا ہے, اور ایک ایک بوٹی پر آپ نے 3 بار سورہ قریش پڑھ کے اس کو بھی تیار کر دینا. یہ سورہ قریش کے ذریعے اور فلیدہ سلیمانی کے ذریعے کام ہو رہا ہے. اچھا, لیمو رہ گیا. لیمو میں آخر میں بتاؤں گا آپ کو, تاکہ کنفیوژن نہ ہو آپ کو. لیمو ابھی آپ نے اٹھا کے سنبھال کے رکھنا ہے اپنے پاس, 9 لیمو رکھنا ہے آپ نے. اس کا بتاؤں گا کہ جب چراغ جل جائے گا اس کے بعد لیمو کا استعمال کیسے کریں گے. یہ سمجھ میں آ گیا طریقہ کار سارا, ٹھیک ہے. آپ نے 70 بار پڑھ کے سارے سورہ سامان پہ دم کر دینا ہے, آئی بس سمجھ میں, اور گوشت پہ دم کر دینا ہے. بالکل اسی ترتیب سے کرنا ہے. مرغ صدقہ کر دینا ہے. گوشت, خون جو ہے نا, خون جو اس کا باقی بچا وہ اس کنڈے میں کے اندر ڈال دیں گے. مٹی کا جو کنڈا, جو ہم نے ایک کنڈی کے اندر خون رکھا تھا نا مرغی کا, وہ مرغ کا جو خون ہے وہ ہم کنڈے میں کے اندر ہی ڈال دیں گے, اور اس کو پھر ڈھک کے اور پھر اس کو ہم کر دیں گے. یہ ہمارا سامان اور یہ طریقہ کار ہمارا مکمل ہوا. اب رہ گئے لیمو. اپنے لیمو کا کیا کرنا ہے اب یہ سمجھ لیں آپ. ہمارے پاس تھے 9 لیمو, ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ ٹھیک ہے, یہ اتار کرنے والا انسان ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے لیمو آپ نے مریض کے سر پہ رکھنا ہے. نمبر 1 مریض کے سر پہ رکھنا ہے, اور 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے لیمو پہ دم کریں گے. مریض کو اوپر کاٹیں گے, ٹھیک ہے, اور الگ سے رکھ دیں گے, ٹھیک ہے. دوسرا, اس کے آپ سیدھے کندھے پر, یہاں پر سیدھے کندھے پہ رکھ کے کاٹیں گے. تو وہی 3, ہر لیمو پہ 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھی جائے گی. پڑھ کے اس کو کاٹیں گے 2 ٹکڑے کر کے, نیچے رکھ دیں گے. تیسرے پہ آپ نے اس کندھے پہ رکھنا ہے, یعنی کہ پہلا, دوسرا, تیسرا.
चौथा आपने इस सीधे हाथ के जोड़ पर, ये जो जोड़ है ना हमारा, जो जोड़ है हाथ पे, चौथा ये, पांचवा इस जोड़ पर, ये जो जोड़ है ये हमारा ज्वाइंट है, इस पे रख के आपने लीमू 3 दफा सूर्य कुरेश पढ़ के काट देना है। इसी तरीके से इस पे रख के आपने काट देना है। और चौथा ये आपका घुटना, छठा सीधा घुटना, सातवां आठवां घुटना, यानी कि ये घुटना, ये जो ज्वाइंट है, ठीक है, इस पे के ऊपर रख के सूर्य कुरेश पढ़ के काट दें और इसके ऊपर रख के काट दें, ठीक है। अब नवा हमारा ये जो हमारा पैर की उंगलियां हैं, आठवां पैर की उंगलियां और नवा इस वाले पैर की उंगलियां, ये लीमू इस शेप में रख के काटना है। अच्छा, हम इस शेप में रख के क्यों काट रहे हैं? सबसे पहले समझना ये कि हमने जो सामान तैयार करा, हमने जो सामान उतारा, हमने बाल भी जला दिए, नाखून भी जला दिया, अपने जिस्म से भी उतार दिया। अब हमने जादू को अपने इस पढ़ाई के ज़रिए अपने जिस्म से उसका इखराज किया। अच्छा, जब हम जादू का इखराज कर देते हैं, उतार कर देते हैं, तो बाज़ जादू जो होता है ना, वो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पे सरायत कर जाता है। अब जब वहाँ पे सरायत कर जाता है, जब हम लीमू इस तरतीब, इस तरीके से पढ़ाई के रख के काटते हैं ना, तो फिर इस लीमू के अंदर ये कैफियत, ये तासीर है कि ये उसको अपने अंदर सल्ब कर लेता है। अब जिस तरह लीमू के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस घर के अंदर लीमू का पौधा होता है वहाँ पे शैतान जिन्नात दाखिल नहीं होते, या जिस घर के अंदर लीमू रखा हुआ होता है वहाँ पे शैतान जिन्नात नहीं पहुँचते। वहाँ पे जिन्नात जो है ना वो लीमू से डरते हैं, खौफ खाते हैं। अच्छा, वो जादू जो किसी न किसी शैतान को मुसल्लत करके किया जाता है, वो लीमू जब हम रख के पढ़ते हैं ना, तो ये उसकी तासीर है कि वो उसको अपने अंदर सल्ब करता है। तो हमारे जो ज्वाइंट्स, हमारे जो जिस्म के अंदर का जो जादू होता है ना, वो इस सूरत में बाहर निकल जाता है। जो मैं बता रहा हूँ ना कि इलाज करने के बाद जब कमजोरी सी महसूस होती है, जिस्म में दर्द सा महसूस होता है, थकावट सी महसूस होती है, जिस्म हल्का सा हो जाता है, वो ये अमल करने के बाद की कैफियत होती है हमारी। आई बात समझ में? इस तरतीब और तरीक़ेकार से हमारे जो ज्वाइंट्स हैं, जो हमारे पूरा स्ट्रक्चर है बॉडी का, वहाँ से उसका खराज हो जाता है। फिर आपने तमाम 9 लीमू काट के रख दिए, फिर आपने 9 लीमू किसी चीज़ में, थैली में या किसी थाल में, किसी चीज़ में उठाए, आपने मरीज के ऊपर से ऐसे उतारे, ऐसे 9 मरतबा आपने उतारा। आई बात समझ? उतारने के बाद उसको मिट्टी में दफन कर दें। इसको फेंकना नहीं है, इन लीमू को मिट्टी में दफन कर दें। लीमू को फिर मिट्टी में दफन कर दें, ऐसी जगह ना फेंकें। अच्छा, इससे नुकसान पता है क्या होगा? अगर मिसाल के तौर पर आप लीमू ऐसे उतार के ऐसी फेंक देते हैं, अब जो शख्स उस लीमू के ऊपर से गुजर जाता है ना, फिर ये डर होता है कि वो जो जादू आपने उतारा है ना, फिर उस उतारे में कोई दूसरा लपेट में आ जाए। आप ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना कि आप अपने ऊपर से मुसीबत उतार के किसी और के गले डाल दें, ऐसा तो नहीं है ना। आप इसको मिट्टी के अंदर दबा दें, उसको दफना दें, ताकि ये मिट्टी के अंदर दफन होकर पूरा ख़त्म हो जाए। ये सिंपल तरीक़ेकार मैंने आपको समझाया है और सिखाया है सूरह कुरैश के ज़रिए, इस सामान के ज़रिए जो सामान है। अच्छा, इस सामान में हमने सिंदूर का भी इस्तेमाल किया है। अच्छा, हमने सिंदूर का इस्तेमाल क्यों किया है? हमने माश का इस्तेमाल क्यों किया है इसके अंदर, सामान के अंदर? माश और सिंदूर, इसकी ये तासीर है कि ये इंसान के जिस्म के अंदर की जो नेगेटिविटी होती है ना, ये इसको अपने अंदर सल्ब करती है। यानी कि इंसान के अपने अंदर की जो बदबू होती है, वो बदबू जो किसी शैतान के घुसने की वजह से होती है या किसी के जादू के अंदर सरायत कर जाने की वजह से होती है, तो ये उसके असरात को ख़त्म करती है। जब भी कहा जाता है कि माश अपने जिस्म से मलकर, आई बात समझ में, अपने ऊपर से उतार कर फिर उसको कुंडे में डाल दिया जाए, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, मिट्टी का कुंडा हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम कोई थाल क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? हम लोहे की चीज़ें क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? मिट्टी का कुंडा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें जब्स करने की सलाहियत होती है। यानी कि जब हम किसी के ऊपर से जब जादू उतार रहे होते हैं ना,
تو وہی نیگیٹیوٹی کے اثرات جو ہوتے ہیں نا وہ اس مٹی پر پڑ رہے ہوتے ہیں، اور جو مٹی کے اندر قدرتی ایک بات ہے کہ وہ اس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. مٹی کا کنڈا ہم اسی لیے استعمال کرتے ہیں، لیمو اس لیے استعمال کرتے ہیں، ہم نے بتایا. اچھا، اب ہم نے مٹھائی جو رکھی تھی 5 پان کے پیڑے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب ہم مٹھائی رکھتے ہیں نا تو وہ عمل جو شریر جنات جو جادوگر ہوتے ہیں نا، اگر ان کی طرف سے کوئی عمل ہوتا ہے انسان کے اوپر تو اس کو ختم کرنے میں یہی مٹھائی اس کے معاون و مددگار ہوتی ہے. یعنی کہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ان کا سامان ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ میٹھے پر بھی عاشق ہوتی ہیں، یہ اس کو اپنی خوراک سمجھتی ہیں. اچھا، اور ہم نے کس چیز کا استعمال کیا تھا؟ ہم نے کیا تھا مہندی کا استعمال، ہم نے کیا تھا پان کا استعمال، ہم نے کیا تھا لونگ کا استعمال اس اتارا کرنے کے لیے. اچھا، ہم نے پان کا استعمال اس لیے کیا تھا کہ پان کا جو پودا ہوتا ہے نا، پان کا جو درخت ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس زمین پر وہ درخت موجود ہوتا ہے، جب اس کے پتے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو نا اس کی خوشبو سے جو نا جو جنات ہوتے ہیں نا وہ کھینچتے ہیں. اس کے اندر ایک کشش ہے، جڑی بوٹیوں کی ایک عجیب تاثیر ہے، اس کے ایک عجیب سے فائدے ہیں، عجیب سے اس کے عجائبات ہیں. اس کے جو حکمت کا نور ہمارا پروگرام شروع ہو رہا ہے نا، میں اس میں جڑی بوٹیوں کے عجائبات آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اس کو اپنے استعمال میں کر سکتے ہو. اچھا، اب ہم نے جو مہندی لگائی تھی نا، مہندی ہم نے لگائی تھی خوشبو کی وجہ سے، کیونکہ جب انسان کے جسم کے اندر جادو جب متحرک ہوتا ہے نا تو جب ہم اس کو نکالا جاتا ہے، جب اس کو اتار کیا جاتا ہے، جب ہم مہندی کے پتے کے اوپر وہ رکھ کے اور جب لونگ رکھتے ہیں نا اس کے اوپر، تو اس کی خوشبو سے جادو کی جو سریت ہوتی ہے نا وہ سمجھ لیں اس کھینچ کر اس کے اندر جذب ہوتی ہے. آئی نا بس سمجھ؟ اس لیے ہم نے اس کا استعمال کرا تھا سامان کے اندر. یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ سامان کا استعمال کسی اتار کے اندر کیوں ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے، کس لیے کیا جاتا ہے. آئی بس سمجھ میں؟ اچھا، جادو ایک حقیقت ہے، ایک ایسی ریس ہے کہ جس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا لیکن محسوس کیا جا سکتا ہے. کہ جس طرح روح کو آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ محسوس کر سکتے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جسم کے اندر روح ہے تو یہ زندہ ہے، اب روح اس کے اندر سے نکال دی جائے گی تو وہ مردہ ہو جائے گا. یعنی کہ یہ بھی وہ لطیف ریس کے مانند ہے. لیکن جب عامل اپنی ریاضت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوئی سورہ قریش پہ محنت کر رہا ہے، کوئی دوسری چیزوں پہ محنت کر رہا ہے، تو جب آپ اس طریقے سے اتار کرو گے نا تو آہستہ 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 وہ ریس، وہ نیگیٹیوٹی، وہ جادو کی اصل صورت آپ کے سامنے ظاہر ہونے لگتی ہے. جب ہم کسی فیلڈ کے اندر آتے ہیں، جب ہم اپنے فیلڈ کے اندر کسی کو وقت دیتے ہیں نا تو یقیناً وہ وقت ہمارا ضائع نہیں ہوتا لیکن وہ ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے اس سے. اچھا، اب وہ لوگ جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، جو سورہ قریش کے لشکر کا حصہ ہیں، ان کو اس کی صرف اجازت ہے. اور جو عام لوگ ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے سلسلے کا، جن کا ہمارے شاگردوں میں سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی کا، تو وہ بالخصوص اس کی اجازت مجھ سے لے. کیونکہ یاد رکھنا ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جس کا ایکشن تو ہے اور جو اس کا ری ایکشن ہے نا، وہ جس نے عبادت، ریاضت، عمل کیا ہے، اپنی محنت کی ہے، وہ اس کے ری ایکشن کو روک کر اسی جگہ پہ ختم کر دیتی ہے. دوسری بات یہ، اس طریق کی اجازت کہ آپ کو اجازت کس نے دی؟ اچھا، جو میرے ساتھ چلنے والے ہیں نہ تو وہ کسی رجت کا شکار ہوں گے، اچھا نہ جادو یہ پلٹ کر آئے گا ان کے پاس. وہ کہتے ہیں نا کہ یار جادو اتارتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں پلٹ نہ جائے ہم پر، پلٹے گا بھی نہیں جادو یہ. ہاں، اس کی یہ خاص بات ہے اس طریقے کار کی. کیوں؟
کیونکہ پلٹتا اس وقت ہے کہ جب اس سامان میں جادو جذب کرنے کی صلاحیت نہ ہو. میں نے سارے سامان کے آپ کو طریقہ کار سمجھا دیے اور سکھا دیے. ہم نے جو گوشت کا استعمال کرا تھا، گوشت کا استعمال بھی اسی لیے ہم نے کرا تھا، تاکہ اگر کرنے کے دوران ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا، تو جو گوشت ہوتا ہے نا وہ اس کو اپنے اندر سلب کر لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے. کس کے؟ اس نیگیٹیوٹی اثرات کو، یعنی کہ نکلنے نہیں دیتا. جیسے ایک ہانڈی پکڑی ہے، دھواں نکل رہا ہے، آپ نے اس کے اوپر ڈھکن ڈھک دیا، اب وہ دھواں باہر نہیں نکلے گا لیکن اندر ہی اندر بنتا رہے گا، اس سے آپ محفوظ رہیں گے. اب یہ طریقہ کار تو ہو گیا اس کے اتارے کا، یہ طریقہ کار ہو گیا. اچھا، جب ہم نے اتار کر دیا، ہم نے یہ سامان طریقہ کار کر لیا، اب چاہے آپ کے والدین کوئی پریشان ہو تو ان کے لیے کر سکتے ہیں، گھر میں بھائی پریشان ہو، کوئی رزق کے معاملے میں پریشان ہو، کسی کو بس جادو کسی بھی قسم کا. اچھا، اس طریقہ کار میں خاصیت ہے کہ سفلی کا بہترین توڑ ہے یہ، جس کے اوپر ہندوانی عمل ہو نا اس کا بہترین توڑ ہے. کیونکہ کہ یہ طریقہ کار جو میں نے آپ کو سکھایا سمجھایا نا، یہ اہل ہند کا طریقہ کار تھا. آئی بات سمجھ میں؟ یہ وہ طریقہ کار ہے اور یہ قدیمی طریقہ کار ہے یہ. اور یہ طریقہ کار آپ مجھے دکھا دو کسی کتاب کے اندر، کہیں بھی آپ کو طریقہ کار یہ والا نہیں ملے گا جو میں نے آپ کو سمجھایا سکھایا ہے. باقی تو بہت مل جائیں گے آپ کو. یہ وہ طریقہ کار ہے جو خود ہم اپنے کلینک پہ کرتے ہیں اپنے مریضوں کے ساتھ. اچھا، اب یہ سمپل طریقہ اس لیے آپ لوگوں کو بتایا کیونکہ یہ سامان آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے. لیکن جب کوئی کسی کے اوپر سخت جادو ہوتا ہے، اچھا کسی کا اگر کوئی سخت جادو ہوا ہو، کوئی پرانا جادو ہوا ہو، اگر آپ اس کا اتار کرتے ہو نا، اس کے اوپر جادو پورا ختم نہیں ہوتا، لیکن اس کو 50% تک اتنا آرام آ جاتا ہے کہ وہ جادو پھر اس کو مزید نقصان نہیں پہنچاتا. اگر جس کے اوپر سخت سے سخت جادو ہو، بہت پرانا جادو ہو، وہ پھر 3 منگل یہ عمل کرے. کتنے عمل؟ 3 منگل یہ عمل کرے. اور پھر وہ اس عمل کرنے کے ساتھ ساتھ منگل کے دن حضرت شیخ جمال الدین جانمن جمعہ جنتی کی فاتحہ بھی دلائے. کوئی میٹھا بنا لے، زردہ بنا لے، یا میٹھے چاول بنا لے، گڑ والے چاول بنا لے، یا چینی والے چاول بنا لے، بچوں کو، معصوم بچوں کو کھلا دے، آپ کو وصال کر دے. دیکھیں سخت سے سخت جادو، 3 منگل، اور اگر اور حد ہوئی تو 5 منگل. 6 منگل کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں. وہ بھی ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ جو جادو کسی کی نسلوں میں اگر منتقل کر دیا جائے، ان کو 5 منگل لگتے ہیں اس طریقے کار پہ. اور کتنا مشکل طریقہ کار ہے یہ. وہ کون لوگ ہیں؟ ان کو میرے سامنے تو لائن جو یہ کہتے ہیں ہم 2 گھنٹے میں اتار کر دیں، ہم 10 منٹ میں جادو کا اتار کر دیں، ہم 5 منٹ میں کر دیں. وہ سب جھوٹ، سب فریب ہوتا ہے. اچھا، جب آپ نے جادو کا اتار کر دیا، اس کے بعد آپ کو میں نے ایک سورہ قریش کا عمل دیا تھا نقش کا، حفاظت کے لیے. وہ بھی آپ کو شاید ڈسکرپشن میں لنک میں یہ دے دیں. وہ بھی آپ نقش لے کے نا اپنے گھر میں لگا لیں، یا اس کو موم جامہ کر کے اپنے گلے میں ڈال لیں آپ. وہ آپ کی حفاظت کے لیے بہترین عمل ہوگا، وہ آپ کی حفاظت کے لیے. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں، ہم نے سب کچھ کر لیا. اب ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہم پہ جادو کس نے کیا تھا؟ ہم نے جادو کس نے کیا تھا ہم پر؟ آپ نے لینا ہے 1 عدد چراغ، ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے فلیتہ سلیمانی لکھنا ہے، ٹھیک ہے. فلیتہ سلیمانی لکھنے کے بعد آخر میں جب وہ تمام اسم لکھ دیں گے آپ، ابرسا، سبرسا، سارسا، سائسا، خنوسا، خنسارسا بن ساسا، جہاں پہ سارسا ختم ہوگا نا، اور پھر جب وہاں سے اس دائرے کے اندر جو شروع ہوگا وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے جادوگر یا جادو کرانے والا. کیا؟
جادوگر یا جادو کرانے والا. ظاہر شو. یہ لفظ آپ نے لکھنا ہے فلیطہ سلیمانی میں. فلیطہ سلیمانی میں آپ نے یہ اسم لکھنا ہے جادوگر ظاہر شو. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے یہ 2 نقش لکھنا ہے فلیطہ سلیمانی کے. کتنے لکھنا ہے؟ 2 لکھنا ہے. اچھا یہ ایک ہی دن میں ظاہر ہو جاتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے کہ کس نے کیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ چہرہ تک سامنے آتا ہے. کیسے آئے گا میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی آپ نے 2 فلیطہ سلیمانی لکھ لی ہے اس ترتیب سے. اچھا پہلا آپ نے اپنے الٹے بازو میں باندھ کے آپ سو گئے, اور جب آپ سونے کے لیے لیٹیں آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیں یا قدوسو 17 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں. آئی بات سمجھ میں؟ اور جو سونے کی دعائیں پڑھتے ہیں آپ وہ سونے کی دعائیں پڑھیں, جو بھی کچھ آپ پڑھتے ہوں, اور اس کے بعد یہ نیت کریں. ٹھیک ہے کہ جس نے مجھ پہ جادو کیا تھا وہ مجھ پہ ظاہر ہو, اور آپ سو جائیں. ٹھیک ہے. اب خواب میں نظر آئے یا نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے. خواب میں نظر آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے کوئی بات نہیں ہے. آپ نے صبح اٹھنا ہے, اسی نش کو کھولنا ہے, اپنے اوپر سے اتارنا ہے, اور سیدھا کر کے اس کو چولہے پہ رکھ کے آپ نے ہلکی آنچ میں اس کو جلا دینا, اور وہیں کھڑے رہنا, اور اس کو تیز آنچ کر دینا ہے. پھر جب آپ اس تعویذ کو دیکھو گے نا, اس تعویذ کے اندر سے کچھ روشنیاں نکلیں گی آپ کو, اور اسی تعویذ کے بیچ میں جو نا وہ جو جادوگر ہوگا نا کرنے والا, یا جس کی آپ نیت سے کریں گے, اس کی صورت آپ کو نظر آئے گی. میری طرف سے اجازت ہے, آپ کر کے دیکھنا. اس تعویذ جو جلاؤ گے آپ کو اس میں اس کی صورت بن جائے گی, اور اتنی کلیئر صورت بنے گی کہ آپ پہچان لو گے. میں نہیں کہتا کہ جادو کس نے کیا ہے, مجھے نہیں پتا جادو کس نے کیا ہے, لیکن جب آپ اس طریقے پہ خود کرو گے نا تو وہ چیز آپ پہ ظاہر ہو جائے گی. اچھا اگر وہ جادوگر نہ بھی ہوگا نا تو وہ ہوگا جو آپ سے بے پناہ حسد رکھتا ہوگا, جو آپ کا دشمن ہوگا. آپ جس نیت, فلیطہ سلیمانی ایک ایسی تاثیر میں نے آپ کو نقش فلیطہ دیا ہے نا, آپ اس کو جس عمل میں کرنا چاہو, جس طریقے پہ کرنا چاہو نا, آپ اس طریقے پہ اس کو استعمال کر سکتے ہو. لیکن آپ کو بشرط یہ کہ اس کے طریقے معلوم ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ تعالی ہر جمعرات کو سفینہ نجات المسائل, اس کا نام ہی میں نے اس لیے رکھا. آپ یہ دیکھیں کہ اس سفینہ نجات المسائل میں لوگ جب اپنا روحانی علاج کر رہے ہوتے ہیں نا تو سب سے زیادہ نا کالیں لے رہے ہوتے ہیں لوگ. ہاں کیا نام ہے؟ ماں کا نام. اچھا تمہارے ساتھ جادو ہے, تم یہ کرو. اچھا کال سینٹر فون کر لینا, اچھا اس پہ فون کر لینا, اچھا اس پہ فون کر لینا. جب فون کرو تو اتنے 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 یہ لگیں گے وہ لگیں گے. یہ سب کاروبار ہے. سفینہ نجات المسائل میں آپ کو حل بتا رہا ہوں. آپ کے مسائل سننے کے لیے میری ویب سائٹ موجود ہے www.drabdulbarichadri.com. وہاں پہ باقاعدہ آپ جب اس میں لاگ ان ہوں گے تو ایک پیج بناؤ, اپنے مسائل چھوڑ دیں, میں خود دیکھ لوں گا. لیکن جو طریقہ کار میں سمجھا رہا ہوں وہ سیکھو تو صحیح, اس پہ عمل تو کرو. یار آپ نہیں دروازے کھڑکھڑاؤ 10, آپ نہیں جاؤ فلاں مفتی کے پاس, فلاں علامہ کے پاس, فلاں مولوی کے پاس, فلاں عامل کے پاس, فلاں کامل کے پاس, فلاں بابا کے پاس, فلاں بابا کے پاس. آپ مجھ سے بھی نہیں پوچھو, آپ وہ طریقے اپلائی کرو جو طریقہ کار میں سکھا رہا ہوں, جو طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی. آپ کرو تو صحیح, میں آپ کے ساتھ قدم با قدم ہوں. میں آپ کو اپنا وقت دیتا ہوں, آپ کرو. ابھی میں نے یہ طریقہ کار سمجھایا ہے. جب چوکی کا طریقہ کار میں آپ کو سمجھاؤں گا نا, چوکی کا جو طریقہ کار جو سامان ہوتا ہے وہ تھوڑا کاسٹلی ہوتا ہے, وہ مہنگا ہوتا ہے, وہ ہر غریب بندہ افورڈ نہیں کر پاتا. لیکن چوکی کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ جڑ سے نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. اچھا اب رہ گیا چراغ. اب چراغ کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہی فلیطہ سلیمانی جو 2 لکھے تھے, آپ نے اس کا فلیطہ بنانا ہے اور چراغ کے اندر روشن کر دینا ہے, اور چراغ کی لو کو دیکھنا ہے. آپ دیکھو اس میں بھی آپ کو اس کا چہرہ نظر آ جائے گا. آپ کر کے دیکھنا, پھر مجھے بتانا. آپ یہ وہ طریقہ کار ہیں جو اتنے کارآمد طریقہ کار ہیں, اتنے بہترین طریقہ کار ہیں, جو آپ خود اگر کریں گے نا
آپ کو بھی فائدہ ہوگا. اچھا سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے اس کا. اچھا میں پھر آپ لوگوں سے ایک بات کر رہا ہوں کہ جو عام لوگ ہیں نا وہ ہرگز یہ کام نہ کریں.